بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل رات گئے عمران احمد خان نیازی صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ شائع کی گئی حکومتی اداروں کی طرف سے، کیونکہ پیمز ہاسپٹل کی ٹیم گئی، خان صاحب کا معائنہ کیا اور اس میڈیکل رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کے کان میں ذرا سی ٹی سی بج رہی ہے اور ان کے سینے میں تھوڑی سی جلن محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی موجودگی میں خان صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ واک کی اور ماشاءاللہ ڈاکٹر خان صاحب اب صحت یاب ہیں، ماشاءاللہ بہتر ہیں۔ سر، آپ کی اس رپورٹ پر 0% ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو فیملی ہے اس کو ذرا نہیں اس کے اوپر ٹرسٹ نا۔ جو بیرسٹر گور علی خان صاحب ہیں وہ اٹھتے ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ خان صاحب از فائن نا، اور وہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں اور وہ اپنے ٹویٹ میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو بھی اندر جانے دیا گیا، بٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس شوکت خانم کا کارڈ موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ڈر یہ تھا کہ وہ آ کر حقیقت نہ بار بیان کر دے کہ خان صاحب کا حقیقی میسج کیا ہے۔ اور بیرسٹر گور علی خان صاحب، آپ نے صرف ایک عمران خان کی صحت یابی کے لیے آپ نے اتنا بڑا احتجاج ملتوی کیا، آپ نے گجرانوالہ کا احتجاج ملتوی کیا اور باقی جتنے بھی شہروں میں احتجاج ہونے جا رہے تھے، سرگودا، گجرانوالہ، اور ان سب کو آپ نے ملتوی کر کے رکھ دیا۔ آپ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے نا جانتے بھی ہیں اور کچھ انجان بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر عمران احمد خان صاحب کا ٹرسٹ تھا۔ ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، اس کے مطابق جناب آپ ابھی انڈے سے نکلے نہیں تھے سیاست میں۔ خان صاحب نے آپ کو اتنی بڑی سیٹ دے دی، چیئرمین بنا دیا پی ٹی آئی کا، اور پھر آپ جس بزدلانہ حرکتوں سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی آپ کلوز کرا رہے ہیں، خاموش کرا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے لیے بھی آواز نہیں اٹھانے دے رہے۔ ایک وقت تھا جب یہ کہا جاتا تھا ہمیں ووٹ دو، ہم خان صاحب کو رہا کرائیں گے، آپ کو ووٹ دیا، آپ نے خان صاحب کو رہا نہیں کرایا۔ پھر کہا جی چھوٹی عید پہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے، آپ سے نہیں ہوئے، بڑی عید پہ ہو جائیں گے، نہیں ہوئے، محرم پہ ہو جائیں گے، نہیں ہوئے، آپ نے کہا اکتوبر میں ہو جائیں گے، نہیں ہوئے، ابھی تک خان صاحب نہیں ہوئے۔ دوسری طرف آئینی ترامیم میں ہمیں تو شکوک و شبہات ہیں، کہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کچھ ایسا نہ ہو جس میں وہ آئینی ترامیم منظور کر لی جائیں۔ ابھی ایس سی او کی کانفرنس چل رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کی بھی ایک تقریر آئی ہے اس میں، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب بھاگے بھاگے گئے بلاول بھٹو کے پاس، کیونکہ اگلا امیدوار وزارت عظمیٰ کا بلاول بھٹو ہے۔ اور یار پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی باپ بیٹا ایک ہی شعبے میں کام کرتا ہو تو اس کو نہیں رکھا جاتا، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ بٹ باپ ہمارے جو ان کے ہیں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو صاحب کے، وہ صدر پاکستان ہے، اور جو بیٹا ہے وہ اب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ اور صدر پاکستان نے آرٹیکل 54(1) کی جو ہے نا 54(1) جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے 17 تاریخ کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا اجلاس بلا لیے۔ سر اتنی کیا جلدی آپ لوگوں کو کہ آپ قاضی کے پیچھے اتاولے ہو چکے ہیں۔ ابھی خان صاحب کی جو سچویشن ہے کرنٹلی، میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، جو میرے ذرائع نے تھوڑی کنفرم کیا ہے مجھے۔ خان صاحب کی داڑھ میں شدید پین ہے، آج سے نہیں ہے، 4 تاریخ سے پین ہے خان صاحب کی داڑھ میں۔ اور یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب ہاسپٹلائز بھی رہے ہیں، خان صاحب کے پاؤں میں بھی شدید تکلیف ہے، خان صاحب چلنے میں بھی تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے خان صاحب کو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ داڑھ کا درد جو ہوتا ہے وہ کس حد تک شدید ہوتا ہے اور انسان کے لیے برداشت کرنا ناقابل ہوتا ہے، ناقابل یقین ہوتا ہے۔ داڑھ کا درد سیدھا سر میں بجتا ہے اور انسان کے سر میں بھی شدید درد رہتا ہے، داڑھ میں بھی درد رہتا ہے، اور انسان نہ سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس بندے نے جیل کے اندر سے کچھ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اس کو پوری طرح سے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تک کبھی جمائمہ خان نہیں بولی، آج تک جمائمہ خان نے کبھی کوئی بات نہیں کی جس میں یہ کہا ہو کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے یا خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کل آپ نے اس کو مجبور کر دیا، اس نے خود کہا کہ خان صاحب کے پولیٹیکل جو ہے نا کیریئر میں مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، پر وہ میرے بچوں کے والد ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے بچوں سے ان کی شیڈیولڈ کال پہ بات نہیں کرائی جا رہی۔ یار ان کا والد ہے، وہ برٹش
نیشنلٹی ہیں، لندن میں رہتے ہیں، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے ابھی تک موجودہ 28-29 سالہ کیریئر کے اندر کبھی انتقامی کارروائیاں نہیں کی۔ آپ اس کا 2018 سے لے کے 2022 تک کا جو ٹینیور ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اس نے جتنے سال بھی حکومت کی، آپ کے اپنی جماعتوں کے بنائے ہوئے کیسز پر انہوں نے اداروں کو آزاد کیا اور ان اداروں نے آپ کو قید دی۔ ابھی خان صاحب پر اسی موجودہ چیئرمین نیب کے تھرو آپ نے کیسز بنوائے، جس چیئرمین نیب کو خان صاحب لائے تھے انڈیپینڈنٹلی، اسی سے آپ نے ایسے ایسے کیسز بنوائے جن کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کیسز بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی سزائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، خان صاحب کسی بھی کیس میں کنوکٹڈ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب بیچارے آئسولیٹ ہیں، جیل میں ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے، اور نیب کا دائرہ اختیار ختم کیا جاتا ہے، انہی کیسز کو اٹھا کر ایف آئی اے کو دے دیا جاتا ہے، دوسری عدالتوں کو دے دیا جاتا ہے، اور ان عدالتوں میں وہ کیس مزید چلتے جاتے ہیں، مزید چلتے جاتے ہیں۔ 4 تاریخ سے لے کے اب تک 16 تاریخ ہو گئی، 16 تاریخ تک کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کی خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ان کی فیملی کو شدید تحفظات ہیں، نورین نیازی صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کسی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ آپ نے اپنی میڈیکل ٹیم بھیجی، وہ بھی پمز ہاسپٹل، جس نے آپ کی مرضی کے مطابق کی رپورٹ تیار کی۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، خان صاحب معاف تو کر دے گا، اس کو اس سب کرنے پر مجبور مت کرو کہ وہ ایک لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک انتقامی سیاست دان بھی بن جائے۔ یاد رکھنا خان صاحب کا حکومت آنے والی ہے، یہ یاد رکھنا خان صاحب کا ٹینیور سٹارٹ ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آئے گا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر حکومت میں آ گیا، اس نے ادارے اتنے بااختیار کر دینے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا آپ لوگ خود کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہو۔ ابھی کل مولانا فضل الرحمان پہنچ گئے، مسودہ، یار مسودہ ہے یا تعویذ ہے؟ کالے علم کا کوئی تعویذ ہے یار، جس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، کھول کر پڑھو گے تو وہ اس کا جادو کا وہ جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ آپ بتائیں، مسودے کو اوپن کریں۔ وہ جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارے مسودے پر تیار ہو گئے، بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمارے مسودے پر تیار ہو گئے، نون لیگ کہتے ہیں ہمارے مسودے پر تیار ہو گئے۔ واٹ از دس مسودہ بھائی؟ آپ لوگ بتائیں آخر اس تعویذ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اس پہ کس پیر صاحب کا دم کیا ہوا ہے جس پہ اثر ہونا ہے؟ کچھ چیزیں کھولیں، بتائیں۔ آپ کو قاضی صاحب کی لگی ہوئی ہے کہ قاضی صاحب یہاں ہوں گے تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست اگلے 10 دن رہ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر ان 10 دنوں میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کا جنازہ نکالنا ہوا، وہ نکال دے گا۔ پہلے بھی نکالتا آیا، مگر اس وقت وہ سینیریو نہیں تھا جو اب بن چکا ہوا ہے۔ ابھی بات بہت آگے چلی گئی ہے، بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ صرف 10 دن باقی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے۔ اس کے بعد جو سرپرست اعلیٰ آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ اگر نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اداروں کو بااختیار بنانے کے بعد ایک سچے اور ایماندار جب اداروں کے جو سربراہ آتے ہیں، وہ پھر کس طرح حق اور سچ اور باطل کو بالکل سامنے صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھا ٹائم نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا، اور خان صاحب پر جو برا ٹائم گزر رہا ہے وہ صرف آپ لوگوں کی خواہش، مرضی اور منمانیوں کی وجہ سے ہے۔